أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج سبق نمبر 13 میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں لیسن 13 پہ، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ ناس، اور گرامر میں ہم پڑھیں گے فعل مضارع جو ہم کل کے لیسن سے شروع کر چکے ہیں الحمدللہ، اور ایک نقطہ تعلیم ہوگا۔ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے اس لیسن میں جو قرآن میں 473 مرتبہ آئے ہیں۔ تو بہت شوق اور جذبے کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہمارے 156 الفاظ جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہوں گے، اور جو قرآن میں 32,111 مرتبہ آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک ان کو مت بھولیے گا، بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا یہ کام صحیح ہوگا۔ پاکٹ بک اور اس کے بعد سورۃ ناس، اس کو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ سوری، سورۃ ناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پہلی اس کی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، اس کو پھر اب دیکھتے ہیں، ہر لفظ کو الگ سے دیکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ خوشی ضرور ہو رہی ہوگی یہ دیکھ کے کہ اب ہم جو بھی آیت پڑھتے ہیں اس میں بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آپ لوگوں کی کوشش سے، ہماری کوشش سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم بہت سے الفاظ جو ہیں ان کی نو ہاؤ ہمیں ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کل کا لفظ جو ہے وہ ہے فعل ہے، فعل امر، یہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہ سورہ اخلاص میں بھی پڑھا، سورہ فلق میں بھی پڑھا، اور اب بھی پڑھ رہے ہیں کل کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ کہہ دیجئے۔ اور اگلا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ بھی ایک فعل ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اب اس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ جو شروع میں الف حمزہ جو لگا ہوا ہے اس کا جو بتایا جاتا تھا کہ وہ میں کے لیے میں کا میننگ دے گا، آپ نے اس کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے، آئی میں کرتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں، اس طرح سے، کیونکہ اب ہم فعل مضارع جو ہم شروع کر چکے ہیں اس میں جو افعال ہم نے پڑھے کل، ان میں اس طرح کا پیٹرن کہہ لیں یا اس طرح کی کنسٹرکشن کا فعل اب ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھے ہیں نا؟ پڑھ چکے ہیں آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ ہم نے کیا پڑھے تھے؟ سسٹر افعلو سائمہ، طارق، آپ بتائیں۔ افعلو کے وزن پر پڑھ رہے افعلو تھے۔ کے وزن پہ، اسی طرح اعوذ، افعلو میں کرتا ہوں، اور فتح کے اس میں اگر ہم دیکھیں مضارع میں تو کیا تھا؟ افتح افتح افتح، الف والے کی بات ہو رہی ہے نا، تو افتح۔ جی افتح۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، مطلب آپ پہنچ گئے ہیں کہ ہم یہ جو فعل شروع سے پڑھتے آئے ہیں اعوذ باللہ میں ہم نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا، تو یہ اسی طرح کا ایک فعل ہے، اسی پیٹرن پہ بنتا ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، اشارہ ادھر آئے گا کیونکہ اس کے شروع میں چینج ہے۔ اور اگر میں آپ سے اس کی جگہ پہ کہوں کہ الف جو ہے شروع میں، یا حمزہ اس کو کہتے ہیں ویسے، آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں اس کو الف کہہ دیتی ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے حمزہ، ٹھیک ہے، جس پہ ایسا الف جس کے اوپر زبر زیر پیش مطلب کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اگر میں اس حمزہ کی جگہ نون کہہ دوں کہ نون ہے یہاں پہ، تو آپ اس کا میننگ کیا کریں گے؟ جی سسٹر ابیرہ آپ بتائیں گی۔ ہم نعوذ سے پناہ مانگتے ہیں۔
ہم پناہ مانگتے ہیں، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. دیکھا نا، آپ خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو آپ ان کا میننگ جان سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا میں پناہ میں آتا ہوں، یا میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. بھی رب بھی، اس کے بھی دو ٹکڑے، اور یہ آپ کو پتا ہے بی جو ہے وہ حرف ہے، حرف جر، اور رب جو ہے اسم ہے، رب کی. اور اگلا لفظ ہے الناس. الناس جو ہے اس کا مطلب ہے لوگوں کے، اور الف لام لگا ہوا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور رب کون ہے اس کے بارے میں بھی بہت ماشاءاللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو پالتا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے. مطلب جو چیز بھی سوچ لیں، ہمارا جو ہے وجود جو ہے وہ اسی کے وجہ سے ہے. ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہر ضرورت کو وہ پورا کر رہا ہے. تو لوگوں کے رب کی مطلب یہ جو لفظ ہے الناس، یہ ہے جمع کا لفظ. اس کا مطلب ہے لوگوں یا زیادہ لوگ، اور اس کی واحد ہوتی ہے انسان. انسان ایک کے لیے استعمال ہوگا، اور ناس جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں، اگر تو انسان لکھا ہے تو اس کی جمع ہم ناس لکھیں گے، لیکن اگر یہاں پہ لفظ دیکھیں تو وہ الناس ہے، الف لام لگا ہوا ہے. تو اس کا واحد ہم کس طرح بنائیں گے؟ بولیں بولیں، بتائیں اس کا واحد. انسان الانسان. جس نے بھی الانسان بولا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ الانسان. آپ کو یہ کنسپٹ پہلے ہی دیا تھا کہ اگر واحد کے ساتھ الف لام ہے تو جمع کے ساتھ بھی لگانا ہے، اور اگر نہیں ہے واحد کے ساتھ تو جمع کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پہ جمع کا لفظ ہے الناس، تو ہم اس کے واحد کے ساتھ بھی الف لام لگائیں گے. ٹھیک ہے. الانسان بن جائے گا. تو بس بیسک جو کنسپٹ وہ کیا ہے کہ انسان واحد ہے اور ناس جو ہے جمع کا لفظ ہے. ہمیں اس سے سبق کیا ملا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور جو ہمارا رب ہے لوگوں کا رب ہے. لیکن پناہ تو ہم تبھی مانگیں گے نا جب ہمیں کوئی خطرہ ہوگا. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس خطرے کو محسوس کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ شیطان جو ہے ہر وقت ہم پہ حملے کرتا ہے، ہر وقت اس نے ہمیں بہکانے کا اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا، غلط رستے پہ لے کے جاؤں گا. تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے محسوس کرنا ہے. احساس ہو آپ کو کہ میں کسی خطرے میں ہوں. مطلب ہم صرف شیطان کی بات کریں یا دنیا میں بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ہمیں مشکل میں ڈال دے. جیسے کل ایک مثال دی تھی آپ کو پتھر کی، تو اس سے بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہمیں اسے ٹھوکر نہ لگے. کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. تو ہمیں پہلے تو یہ احساس ہو کہ ہم غیر محفوظ ہیں. اگر ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آتے تو ہم غیر محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی بڑائی کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف. کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں جو مشکلات ہیں ہم پہ آ رہی ہیں، یا شیطان کا حملہ ہے، یا دنیا میں کوئی اس طرح کی مشکلات ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو ان کا علاج بھی اللہ کے پاس ہے، ہمارے رب کے پاس ہے. اس رب کے پاس جس نے ہمیں پیدا کیا. جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو وہ ہماری ہر ضرورت کو بھی تو پورا کرے گا نا، ہماری ہر مشکل کو بھی آسان کرے گا. تو یہ جو چیز ہے، یہ احساس آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کی بڑائی کا، اس کی بزرگی کا یہ احساس ہمارے دل میں ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم صرف اپنی بات نہیں کر رہے، وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے. اگر وہ باقی ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور صرف میں اگر یہ کہوں کہ مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت یہاں پہ بیان کی کہ لوگوں کے رب، لوگوں کا لفظ استعمال ہوا، اس میں ساری دنیا کے جو انسان ہیں وہ سب شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، تمام انسانوں کا رب ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے یا آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. تو اتنے کروڑ 700
کروڑ لوگوں کا اگر وہ رب ہے تو ہمارا بھی رب ہے، تو اسی طرح ہماری بھی وہ کہہ لیں کہ ساری مشکلیں حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بارش برسانے کا نظام، کھیتیاں اگانے کا نظام، یہ سارے نظام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، زمین سورج کی گردش کا، موسموں کے بدلنے کا، ہر چیز، ایون چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز سوچ رہے ہیں، ہر چیز جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، وہ رب ہے ہمارا جو ہم سب کا خیال رکھے گا۔ تو ہم نے کس کی طرف پلٹنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہم نے کوئی بھی خطرہ محسوس کرنا ہے تو ہم نے کس سے دعا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ اسی تصور اور احساس کے ساتھ آپ پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ کس کے رب کی؟ لوگوں کے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی اس کی آیت دیکھ لیتے ہیں، مالک الناس الہ الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ اب یہاں پہ بھی اللہ نے اپنی دو مزید صفات بیان کی، ایک تو رب اپنے ربوبیت کا ذکر کیا، دوسرا اپنے بادشاہ ہونے کا، اور تیسرا اپنے معبود ہونے کا۔ اس سے بڑی اور کیا صفت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تین صفات کا ذکر کر کے آگے ہمیں ایک شر سے محفوظ رہنے کی تلقین کی، یا ہمیں بتایا طریقہ کہ اس طرح یہ دعا مانگو اور ان شرور سے بچو۔ تین شرور کا ہم نے سورہ فلق میں ذکر کیا، اور آج بھی ہم آگے اس کا ذکر کریں گے کہ کس شر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کی صفات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ تین اپنی صفات بیان کی، ٹھیک ہے؟ پہلے رب والی ہوگی، ربوبیت، اور دوسرا بادشاہت، اور تیسرا معبود ہونا اللہ کا۔ تو اب یہاں یہ جو لفظ ہے ملکی، یہ لفظ ہے ملکن، مطلب یہ جو زیر ہے وہ اگلے لفظ کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے آئی ہے، تو جو صحیح لفظ تھا وہ ملک، ٹھیک ہے؟ تنوین اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو اپنی آسانی کے لیے، لیکن ملکن یا ملک، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے بادشاہ۔ اب اسی روٹ لیٹر کے ساتھ میم لام کاف، یہ جو ہوتے ہیں نا مادہ کے حروف جن سے وہ لفظ بنتا ہے، ان کے ساتھ صرف زبر زیر کو چینج کر کے اور بھی لفظ بنتے ہیں۔ جیسے مالک، ہم نے الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ پڑھی، اس میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب اس میں جو مالک کا لفظ پڑا تھا وہ تیسرے والا جو ہے نا، یہ والا لفظ تھا، ٹھیک ہے؟ تھرڈ ون، میم الف زبر ما، اس میں الف بھی آیا، لیکن یہاں پہ زبر تو ہے لیکن الف نہیں ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پڑا تھا وہ تھا مالک ہے بدلے کے دن کا، وہ تھرڈ ون والا جو ہے وہ آئے گا، اور یہاں جو بات ہو رہی ہے بادشاہت والی، یہ ملک، ٹھیک ہے؟ ملک، بادشاہ۔ اور اسی طرح کے کوسچن جو ہیں وہ آپ کے ہوم ورک میں بھی آئیں گے، اس چیز کو آپ نے اچھی طرح اس سلائیڈ کو یاد کر لینا ہے۔ اگر ہم مالک والی لفظ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں لام کے نیچے زیر ہے، اگر ہم اس زیر کو زبر میں چینج کر دیں تو لفظ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے، اس کا مطلب بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ فرشتہ، ٹھیک ہے؟ ملک الموت کا ہم نام جو ہے اکثر سنتے ہیں، یا اکثر ٹی وی پہ سنا ہو، یا گھروں میں کبھی بات ہوئی ہو، کوئی بیان سنا ہو، تو مطلب یہ لفظ جو ہے وہ سنا ہوتا ہے، ملک الموت، تو یعنی موت کا فرشتہ، تو وہاں سے یاد کر لیں، اس کی جمع ہے ملائکہ، ٹھیک ہے؟ ملک بادشاہ، ملک یا ملائکہ ہو گیا فرشتہ، اور مالک، مالک ہو گیا مطلب آنر کہہ لیں، اور ملک، ملک ہوتا ہے ملکیت، یہ میری ملک میں ہے، یہ گھر، یہ موبائل میری ملک میں ہے، یعنی میری ملکیت ہے، مطلب اس طرح اپنی پوزیشن جو ہم شو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور ملائکہ کے آگے جو گولتا لگی ہوئی ہے وہ مونس کی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے، ہر گولتا جو اینڈ پہ لگی ہوتی ہے وہ مونس کی نہیں ہوتی، پتہ ہے نا اس بات کا؟ تو یہ جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پریکٹس ہوتی جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور الناس کا لفظ ہم پہلے ابھی پڑھ چکے ہیں، الناس جمع ہے، اس کا مطلب ہے لوگ، اور اس کا واحد ہے انسان، اس کو ایک سنگولر آدمی کہہ سکتے ہیں یا انسان کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ ہے الہ، الہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، اور اس کی جمع ہے آلیہتن، آلیہہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کا بھی وہی بات کہ آلیہہ کے اینڈ پہ جو گولتا ہے وہ مونس والی نہیں ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز یاد رکھنے آپ نے۔ کھڑکی کھلی ہے نا ایک آپ کی، بس اس کو کھلا ہی رکھیں۔ اور الہ جو ہے یہ بھی اسم ہے، الناس جو ہے یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور معبود کون ہے؟
اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو 3 صفات بیان کی، رب ہونا، بادشاہ ہونا اور معبود ہونا. اب اگر ان 3 صفات میں سے کوئی بھی صفت دنیا میں اگر کوئی کلیم کرے کہ یہ میرے میں ہے، یا میں آپ کا الہ ہوں، یا میں بادشاہ ہوں، یا میں رب ہوں آپ کا، میں پالنے والا ہوں آپ کا، تو وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میں مطلب شریک بنا رہا ہے خود کو، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا نا رب ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. اور ہم نے اس سے سبق کیا سیکھا کہ جب ہمارا رب، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو بادشاہ بھی تو وہی ہے نا، اسی کو ہم بادشاہ بھی مانیں گے. اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اختیار میں ہر چیز ہوتی ہے. جب کرنے والا ہی وہ ہے، ہماری پیدائش سے لے کے ہماری اختتام تک کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے دیکھنے ہیں. اس دنیا کے ہر نظام کو اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے اور چلا رہا ہے. تو پھر ہر چیز کا ہمارے قوانین کو لے لیں، ہمارے حلال حرام کی تمیز کو لے لیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو بادشاہ بھی وہی ہوا. تو ہمیں یہاں دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. یہاں ہم نے اب یہ نہیں کہنا کہ میرا یہ دل کر رہا ہے میں یہ رسم بنا لوں، میں وہ کر لوں. اپنی مرضی ختم. جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہہ دیا، تو ہم تو اس کے غلام ہو گئے نا. پھر بس اسی کی بادشاہت ہے، وہی ہمارا معبود ہے. جب سب کچھ دے وہ رہا ہے تو ہم نے توکل اور بھروسہ بھی تو اسی پہ کرنا ہے نا. ہم نے شکر بھی تو پھر اسی کا ادا کرنا ہے جو یہ چیزیں ہمیں دے رہا ہے. رب اور الہ کے کانسیپٹ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب وہ جو خالق اپنی مخلوق کے لیے کر رہا ہے وہ رب ہے، اور جو مخلوق اس کے ریٹرن میں جو نعمتیں اس کو ملی ہیں اس کے ریٹرن میں شکر ادا کر رہا ہے اور بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہ الہ میں آ جاتا ہے. اور ہمارا مسلمانوں کا، ایک مومن کا جو ہے وہ عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا رب اور الہ اور بادشاہ ملک سب ہمارا اللہ ہے. اب یہ 3 صفات بیان کر کے کہا کہ میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں. تو کس چیز سے پناہ مانگنی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. من سے شر، شر کا مطلب آپ کو کل بھی بتایا تھا، شر کا مطلب ہے برائی یا تکلیف. اور من کہاں سے آیا اس کی اگزامپل دیکھیں، بار بار یہ آپ کو سامنے لائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. تو من کہاں سے آیا، یا مطلب اس کی پہچان کرنے کے لیے، اس کا میننگ یاد کرنے کے لیے اس کی مثال کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من سے شر، شر کا کیا مطلب ہے؟ برائی، تکلیف، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو برائی یا تکلیف کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کوئی صرف تکلیف نہیں ہے، برائی بھی، اور جو کوئی ہمیں اس کی طرف لے کے جائے وہ بھی شر میں آتا ہے. یہ بھی سوال آپ کی ورک بک میں بھی ہے، اور اگر کبھی آ جائے ہوم ورک میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو شر کس کے شر سے؟ ہم شر سے بات تو کر رہے ہیں کہ شر سے ہم ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن کن چیزوں کے؟ الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہمارے دلوں میں ایک ایسا خیال یا ایسی بات ڈال دینا جو ظاہر ہے وہ خیال یا وسوسہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، وہ اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بری بات ڈال دی جائے، اس انداز میں ڈالی جائے کہ وہ ہمیں محسوس بھی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بات ڈالنا کہ ہمیں محسوس بھی نہ ہو، وہ وسوسہ ہوتا ہے. اور وسوسہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بری بات کا ہی لفظ لکھا گیا ہے. تو اس کی اگزامپل جو ہے وہ کہہ لیں کہ جیسے ایڈز دی جاتی ہیں ٹی وی پہ، جب کوئی چیز جو ہے وہ مشہور کرنی ہو یا مارکیٹ میں ان کرنی ہو تو اس کی ایڈز بنا دی جاتی ہیں نا. ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ فلاں چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں، تو اس کی اتنی وہ پبلسٹی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ضروری چیز ہے، ہمارا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے.
مطلب ہمارے دلوں کو دماغوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہماری زندگی میں چیز شامل کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آئی اس چیز کی کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور وہ ہمارے اندر رچ بس جاتی ہے چیز. تو اس طرح کی چیز یا بات جو بار بار ہمارے دلوں میں اس چیز کا احساس دلایا جائے اور محسوس کیے بغیر, ہمیں محسوس کرائے بغیر, تو وہ ہوتا ہے وسوسہ. اور اگلا لفظ ہے خناس. خناس کیا ہوتا ہے؟ خناس جو ہے اس کی میننگ دو طرح سے لیے جا سکتے ہیں. ال کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے اور اس کا میننگ ہوتا ہے ظاہر ہو کے چھپنے والا یا پھر پیچھے ہٹ جانے والا. ٹھیک ہے, پہلے وہ ظاہر ہوگا اور چھپ جائے گا, مطلب اپنا کام کرے گا, اٹیک کرے گا اور اپنا کام پورا ہو گیا اور چھپ جائے گا, سائڈ پہ ہو جائے گا, پتہ نہ چلے کس نے کیا. یا پیچھے ہٹ جائے گا, مطلب پہلے کوئی آنے کی کوشش کی لیکن آگے کوئی اللہ والا بندہ مل گیا یا اس پہ اٹیک نہیں کر سکا, وہ پیچھے ہٹ گیا لیکن رہا, ادھر ہی موجود رہا, وہ ہوتا ہے خناس. ٹھیک ہے, اور ایسا کون ہوتا ہے جو اٹیک کرتا ہے؟ اس کی مثال اس طرح لے لیں جیسے بچے گیمز کھیلتے ہیں نا, تو وہ دشمن جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, وہ چھپا ہوتا ہے سائڈ پہ, جب اس کو موقع ملتا ہے اٹیک کر دیتا ہے اور ویسے وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے. تو اس طرح کی جو بات ہے وہ خناس کے لیے کہی جاتی ہے. اور خناس جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان. شیطان ہی تو ہم پہ حملے کرتا ہے, اور کون کرتا ہے؟ ہم سے ساری برائیاں کروانے والا شیطان ہی تو ہے. اور شیطان جو ہے ان دو حالتوں میں سے ہی ہمارے پاس ہوتا ہے اور رہتا ہے ضرور, مطلب ان دونوں میں سے کوئی پوزیشن ہوگی اس کی, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ کب مستقل چلا گیا یا مستقل سر پہ سوار ہے. ان دونوں پوزیشنز میں سے ہے. وہ کون سی پوزیشنز ہیں؟ ایک وسواس والی, یعنی وسوسہ ظاہر ہوا, ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالا. ٹھیک ہے, اور دوسری کون سی پوزیشن ہے؟ خناس والی, یعنی وہ پیچھے ہٹ گیا لیکن اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا, اپنا ٹارگٹ نہیں بھولا. وہ جب اسے موقع ملے گا وہ اٹیک کرے گا. ان دونوں پوزیشنز میں. تو وسواس میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب ہم وسواس وہ پوزیشن ہے جب انسان جو ہے اللہ کو مکمل بھول بیٹھا ہے, اس کے دل و دماغ میں مطلب دنیا جو ہے وہ زیادہ رچ بس گئی ہے, تو اس وقت وہ ہے شیطان وسواس بن کے آتا ہے, یعنی وسوسے ڈالتا ہے. تو ہر جو بات اس طرح کی بری دماغ میں خیال جو بھی ہمارے آئے گا وہ ہم پہ فوراً اثر کرے گا, کیونکہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوئے بیٹھے. ایک تو یہ حالت ہو گئی. دوسری خناس والی حالت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں, تو جیسے ہی ہم اللہ کا فرض کریں ہمارے دل میں وسوسہ آیا, شیطان نے کوئی خیال ڈالا, برا خیال, اور ہم نے اس کو جھٹک دیا, فوراً سے اعوذ باللہ پڑھ لی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. تو جب اللہ کا نام لے لیا, اللہ کا ذکر کر لیا, پناہ مانگ لی شیطان سے ہی, تو وہ خناس ہو گیا, چھپ گیا. لیکن جیسے ہی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو وہ پھر دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے شیطان کے حملوں کا احساس آپ نے اپنے دل میں ہمیشہ اجاگر کیے رکھنا ہے اور دل سے پناہ مانگنی ہے. ہر وقت آپ نے اس حملے کو محسوس کرنا ہے اور پناہ مانگنی ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گی کہ ہم ہر وقت یہ کلمات, اللہ کا ذکر تو پورا قرآن ہے, اس میں سے کچھ بھی آپ پڑھیں, لیکن اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ اللہ سے پناہ مطلب شیطان کی شر سے پناہ مانگنے کے لیے بتا دیں کہ یہ دعائیں پڑھیں. اللہ نے یہ دونوں جو ہیں وہ دعائیں بتائی ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پریشانی, مشکل, خطرہ ہو تو ہم یہ دعا پڑھیں. یہ دعا کیا ہے؟ یہ دونوں صورتیں. ٹھیک ہے, معوذتین, جن کو بتایا تھا دو پناہ مانگنے والی صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ فلق اور سورۃ ناس. تو اسی تصور احساس کے ساتھ کہ شیطان کے حملے ہم پر ہو رہے ہیں, آپ اس آیت کو پڑھیں. من شر الوسواس الخناس, شر سے, وسوسہ ڈالنے والے کے, پیچھے ہٹ جانے والے کے. اگلی بات ہے الذی یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. الذی کا جو لفظ ہے یہ ہے, اس کو ہم نے پہلے پڑھا ہے, اس کی جمع ہم نے پہلے پڑھی ہے سورہ فاتحہ. ہمیں الذی جو ہے ایک کنیکٹنگ ورڈ ہے اور یہ جوڑتا ہے دو جملوں کو. جب پیچھے کوئی بات ہو رہی ہو اور اگلے جملے میں اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو
تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ واحد ہے. الذی، الذی کا مطلب ہے جو، وہ جو، یعنی جو پیچھے بات ہو رہی ہے وہی ہم اس کے بارے میں ہی آگے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے فی میں، صدور دل، سینہ، اور ناس، ناس ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی آپ کو بتایا ہے لوگوں کے یا لوگ. یوسوسو جو ہے یہ ایک فعل ہے. پچھلی آیت میں جو ہم نے وسواس کا لفظ پڑھا، وسوسہ ڈالنے والا، یہ وسوسہ جو ڈالتا ہے وہ ہے، یعنی اسم ہے. اور اس کا فعل جو ہے یوسوسو، اب شروع میں یا لگا ہوا ہے، یہ ہے تو 3 حروف والا فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہائر لیولز کا فعل ہے، اتنا آپ کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے 3 حروف اس میں نہیں ہے. یہ ہائر لیولز میں انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن آپ کو مضارع جو ہم نے پڑھ لیا اس کی نشانی سے پتا چل رہا ہے نا، یو یا پہ جو پیش ہے، مطلب یا جو شروع میں لگی ہوئی ہے، یہ مضارع کو شو کر رہا ہے، یہ فعل ہے. یعنی وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالے گا، ابھی بھی ڈال رہا ہے یا بعد میں، اگر فرض کرو ابھی وہ خناس ہو گیا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، تو وہ بعد میں کوشش کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ کانسیپٹ آتا ہے. فی کا مطلب میں، اور صدور جو ہے جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے صدر، صدرن، صدر. سینہ جو ہے اس کا میننگ ہے، اور یہاں اس کو دل کے طور پہ لیا جاتا ہے ویسے، لیکن سینہ اس کا ایگزیکٹ جو میننگ ہے وہ سینہ ہے، ٹھیک ہے. صدرن سینہ اور صدورن سینے. تو اس کا کانسیپٹ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں جو ہے یہاں پہ دلوں کا لفظ استعمال ہوا ہے. ترجمے میں الناس کا لفظ لوگوں کے، الف لام لگا ہوا ہے یعنی خاص. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان اور ناس یہ جو 2 لفظ ہیں قرآن میں تقریباً 300 بار تو یہی لفظ آیا ہوا ہے. یعنی ہمارے پاس جو ہم نے شروع کی سلائیڈز میں پڑھا تھا، 600 صفحات آپ کو بتائے تھے قرآن کے، مصحف کے ہوتے ہیں، تو یعنی ہر 2 صفحوں میں ایک بار تو یہ لفظ آیا ہوا ہے. تو اتنے سے لفظ کو یاد کر کے آپ دیکھیں 300 الفاظ آپ یاد کر چکے ہیں الحمدللہ. اور وسوسہ والا یہ پروسیس ہوتا کیسے ہے؟ وہ اس طرح سے کہ پہلا یہ دیکھیں، پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ. شیطان نے ہم پر اٹیک کیا، وسوسہ ڈالا، دماغ میں کوئی غلط خیال آیا. اور یہ بتایا تھا آپ کو، خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں نا رات کو، سارے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، تو ذکر کرنا چاہیے تاکہ وہ حالت اس کو، شیطان کو ملے ہی نہ ہماری، جس پہ وہ وسوسہ ڈال سکے. تو کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالا، اس نے کوئی خیال ڈالا، اگر تو ہم وہاں پہ ہی اپنے آپ کو جھٹک کے تھوڑا سا اعوذ باللہ پڑھ لیں کہ کیا میرے دماغ میں غلط سے خیال آ رہے ہیں، تو بات تو صحیح ہو گئی، ہم اللہ والے بن جائیں گے. لیکن اگر ہمارے دل میں یا دماغ میں وہ چیز اثر کر گئی اور ہم نے تھوڑا سا اس پہ سوچنا شروع کر دیا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے کیا، مطلب وہ سچویشنز بھی ایسی بن جاتی ہیں کہ جب انسان سوچنے لگتا ہے نا، تو وہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہے. تو ہم نے اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی سوچا، یا نیکسٹ کچھ کرنے کا، اچھا میں اس کا ایسے کروں گا آگے سے، یا میں یہ جواب دوں، یا میں یہ آگے سے کام کروں، تو وہ نیت ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اگر یہاں بھی مطلب ہر سٹیپ پہ ہم اپنے آپ کو جھٹک سکتے ہیں، تب ابھی تک گناہ نہیں ملا، ابھی صرف وسوسہ ڈالا شیطان نے اور ہم نے کچھ سوچا اس کے بارے میں، ابھی ہم نے کیا نہیں. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ مطلب معاف تو اللہ تعالیٰ ہر وقت کر سکتا ہے، لیکن ابھی ہماری کتاب میں گناہ نہیں لکھا گیا. پھر ہم نے اس پہ عمل بھی کر لیا. اگر ہم شیطان کے حملے میں آ کے اس پر عمل کر بیٹھیں تو پھر ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے وہ گناہ لکھا جاتا ہے. تو عمل کر لیا، اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ کر لیں، مطلب توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے نا، دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر وہ عمل ہم بار بار کرنے لگیں تو وہ ہماری عادت بن جائے گی، اور عادت تو پھر نہیں چھوٹتی نا. یہ آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ انسان عادی ہو جائے تو بہت مشکل ہے، مطلب اپنے آپ کو اس عادت سے نکالنا بہت مشکل ہے. سب سے پہلے اس کے لیے بھی احساس ہو کہ میں یہ کام غلط کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس کے بعد ہی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کو ہم چینج کریں، اور اس کے لیے بھی بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو عادت بن گئی تو اس کے بعد ہم وہ عمل بار بار کریں گے، اور اینڈ پہ کیا ہوگا؟ ہم اس شیطان کے ایجنٹ بن جائیں گے. ہم ایسے انسان بن جائیں گے جو شیطان کا کام کر رہے ہیں انسان کے روپ میں.
ہم باقی اب دوسرے مطلب ایک دفعہ شیطان نے ہمارے دماغ میں وسوسہ ڈال دیا، اب ہم وہ بندے بن جاتے ہیں جو دوسروں کے دلوں میں دماغ میں الٹی چیزیں ڈالتے ہیں. تو استغفر اللہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. ہم سب کو اس طرح کے موقع پہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور استغفر اللہ ہر وقت ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور خود بھی ایسا بننے سے بچائے. تو سبق ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں. دلوں میں کیوں کہا کہ دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. سینہ ہے نا، صدور کا مطلب آپ کو بتایا سینہ، تو سینے کے اندر دل ہوتا ہے نا ہمارا، مطلب سینہ یہ پورا حصہ اور اس کے اندر دل ہے. تو سینہ جو ہے اس دل کا آنگن ہے. اس کی مثال ایسے لے لیں جیسے مطلب فرض کریں چور آتا ہے گھر میں، اللہ رحم کرے ویسے سب پہ، لیکن اگر فرض کرو ایسا ہوتا ہے تو وہ پہلے اندر گراج میں، پورش میں، یا مطلب صحن جو ہوتا ہے کہہ لیں گھر کا، وہاں آتا ہے نا، وہاں تک پہنچے گا پھر ہی آگے کوشش کرے گا اندر گھر کے اندر جانے کی. تو وہ جو صحن ہے نا وہ ہمارا سینہ ہے. وہاں تک وہ جب شیطان پہنچ گیا، آگے اگر اس کو دل میں اللہ کا ذکر کسی بندے کے نظر آیا، اور اگر وہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس نے اپنے دل کو زندہ رکھا ہوا ہے اللہ کے ذکر سے، وہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ زبانی جو بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، ذکر اذکار صبح شام کے وہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر تو اس دل میں اللہ کی یاد زندہ ہے تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن اگر اس انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اس کے دل میں، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، وہ گناہ کی طرف زیادہ جلدی مائل ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان کا حملہ بھی اس پہ جلدی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا علاج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی علاج بتا دیا کہ آپ انسان جو ہے شیطان کے حملے سے تبھی بچے گا جب وہ قرآن پڑھے گا، یعنی میرا ذکر کرے گا. وہ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے شفاء لما فی الصدور، مطلب شفا ہے سینوں میں، مطلب قرآن میں. یہ شفا کس چیز کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کو، اللہ کے ذکر کو ہم وہ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں، استغفار کریں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں سمجھ کر. لیکن اور کچھ نہیں تو مطلب جو فارغ ٹائم ہے اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے آپ، اگر ٹی وی ہی لگانا ہے تو آپ اس کو اچھے کام کے لیے یوز کر لیں. آپ کوئی اچھا کوئی درس لگا لیں، کسی قاری کا کی تلاوت لگا لیں، کسی اچھے مفتی عالم کا بیان لگا لیں. تو بہت ساری چیزیں ان کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں. مین یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ٹھیک ہے، اسی تصور اور احساس کے ساتھ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. اب وہ کون ہے؟ شیطان تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ شیطان جو ہے وہ کون ہے؟ من الجنت والناس، سے جنوں میں اور انسانوں میں سے. مطلب وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. من سے الجنہ، جنوں. اب اس کو جنہ نہیں کہہ دینا، جنہ جو ہے وہ جنت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جنت. تو یہ زیر جیم کے اوپر، جیم پہ زیر ہوگی تو وہ جنہ یعنی جن. اور آپ کو پتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر وقت جو ہے کوئی ایک جن جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس کے شر سے، اس کے وسوسہ ڈالنے والے کام سے. اور ہمیں اس کا اہتمام خود کرنا ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علاج بتا دیا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کتنا بھی علم حاصل کر لیں، جیسے شروع میں ہم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگ لی، ایک دفعہ تو دعا مانگ لی، اگر یہ کافی ہوتا تو باقی قرآن مطلب پڑھتے رہتے بس کافی ہوتا. لیکن قرآن کریم میں جب ختم وہ ہوا قرآن، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں ہدایت بھی کی، اور جو آخری 2 صورتیں اس میں نازل فرمائی ان کو آخر میں اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان سے لڑنا جو ہے وہ آپ کا ہر وقت چلتا رہے گا، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں جب تک مریں گے نہیں. ٹھیک ہے، آپ کی پیدائش سے موت تک آپ کا یہ جو عمل ہے شیطان سے لڑنے کا، یہ ہوتا رہے گا. تو کیونکہ شیطان جو ہے ہم اس کو نہ تو مار سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں، بس ایک علاج ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہیلا وسیلہ. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے بچا، مجھے اس شیطان کے حملوں سے بچا. اللہ کا ذکر کریں. ٹھیک ہے، وہ ان 2 صورتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو سکتا ہے، مطلب کچھ بھی قرآن کا پڑھیں.
اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، صبح شام کے جیسے اذکار بتائے جاتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بتائی جاتی ہیں. جس گھر میں کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو، وہاں یہ جو جیسے ہم نے سورہ فلق میں پڑھا، جادو اور حسد کرنے والے اور یہ ساری چیزیں، ان پہ کہتے ہیں اثر نہیں ہوتا جادو کا. تو مطلب ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور وہی بات جو میں بتا رہی ہوں کہ جن جو ہے، ایک شیطان جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے ہمیں، ہم جانتے ہیں کہ بدترین دشمن ہے ہمارا وہ شیطان. تو اس شیطان کی موجودگی اور اس کے حملوں کی موجودگی کو، اس کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن یا کوئی بھی ذکر اللہ کا. اچھا، یہ ساتھ جنات کے ساتھ انسانوں کا بھی ذکر آ گیا. انسانوں میں کیا چیزیں ہیں؟ انسان میں انسانی وسواس کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ دوست، وہ رشتہ دار، وہ گروپ، یا مطلب کوئی بھی گیدرنگ ایسی جہاں اسلام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جائیں، یعنی کچھ ایسی باتیں کہی جائیں کہ پتہ نہیں لکھا تو ایسے ہے لیکن ہوتا تو نہیں ہے، مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ پتہ نہیں یہ کیوں ایسے لکھا ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب یہ جو شکوک ڈالنے والی بات ہے نا کہیں انسان وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جو شکوک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انسان جو کہہ لیں کہ کم ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں وہ آ جاتا ہے کہ واقعی پتہ نہیں اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، استغفر اللہ. تو یہ جو شکوک ڈالنے والی یا ہمارے گناہوں پہ اکسانے والی باتیں جن محفلوں میں ہوتی ہوں، یعنی شہوات قسم کی جو باتیں ہیں، ان چیزوں کو، انسان کی شہوت کو جو ابھارتی ہیں، استغفر اللہ، ان چیزوں سے، ان دوستوں سے، ان گروپس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطانوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ شیطانوں کے کام ہوتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے، انہی کا فعل ہے کہ انہوں نے، انہی کی کوشش ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات اور گناہوں پر اکسانے والے اعمال جو ہیں وہ ڈالتا ہے اور باتیں ڈالتا ہے کہ یہ بس کسی طریقے سے نہ کچھ کر بیٹھے انسان غلط. اور اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہمارے آج کل اگر ہم کہیں تو ہمارا میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، یہ تو بس کہہ لیں کہ گناہوں کا ڈھیر ہے، یا کیا کہہ لیں، اس کو کیا کہنا چاہیے، کہ یہاں ٹھیک ہے فائدے بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں. ہم انٹرنیٹ سے ہی یہ دیکھا، اب انٹرنیٹ کی موجودگی کی وجہ سے ہی ہم یہ کلاس لے پا رہے ہیں، تو اچھا استعمال کرنا انسان کے اختیار میں ہے. لیکن میڈیا میں جو چیزیں پھیل چکی ہیں نا، اور مطلب ہر طرح سے بری چیز، وہی بات جو شروع میں ہم نے کہی کہ وسواس ڈالنا اس انداز سے ذہن میں بات ڈالنا کہ ہمیں محسوس بھی نہ ہو. میڈیا وہی کام کر رہا ہے، ہر چیز کی پبلسٹی اتنی اوپنلی اب کرنا شروع کر دی ہے، چاہے وہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والا ہے وہ کام یا نہیں ہے، لیکن وہ اب اس طرح سے کر دیا ہے کہ وہ شرم و حیا ختم ہو گئی، وہ ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا اور ہم وہ دیکھ بھی جاتے ہیں. تو استغفر اللہ کرنی چاہیے، اور ان چیزوں سے خاص طور پہ بہت بچنا چاہیے. اور اس میں ایک رول جو ہے ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بھی پلے کر رہا ہے. وہ کس انداز میں کہ ہمارے اسکولوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. میں سارے اسکولوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہم نظام تعلیم کی ایک جنرل بات کرتے ہیں. آپ سب کے نالج میں ہوگا کہ اسکولوں میں اب میوزک کلاسز بھی ہوتی ہیں، ڈانس کلاسز بھی ہوتی ہیں. کالجز، یونیورسٹی میں اگر چلے جائیں تو جو لڑکا لڑکی کی دوستیاں اور جتنا ان چیزوں کو کامن کر دیا اور یہ بتا دیا اور یہ احساس دلا دیا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی تھیں ان کو ختم ہی کر دیا، انہوں نے شرم و حیا، پردہ، یہ چیزیں تو ختم ہی کر دی ہیں نا. تو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس طرح کے رولز بنائے جاتے، خاص طور پہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، کہ پردے کا اہتمام کیا جائے. کر سکتے ہیں نا اگر جو ہیڈ بیٹھا ہوا ہے اوپر، اگر اس کا ذہن ان چیزوں کو مانے. لیکن وہ جنریشن ہماری خراب ہوتی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کیوں؟ وہ دین سے دوری ہے. دین کی طرف لے کے آئیں لوگوں کو، اپنے بچوں کو اپنے گھر سے شروع کریں، اس چیز کا احساس دلائیں. تو بس بات وہی ہے کہ یہ سارا کچھ انسان کے اوپر جو ہو رہا ہے یہ شیطان کا حملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے بیسٹ علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا اس طرح کے فتنوں سے. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو دین سے دوری، اور وہی بات کہ قانون خدا سے ہٹ کے جو ہم قانون وغیرہ بنا لیں
یہ ساری چیزیں مطلب ہمارا معاشرہ جو حکمران سے لے کے نیچے اگر انڈیویجولی ہر بندے کی بھی بات کرے، ہر جگہ پہ ہر کوئی اپنے طور پہ دیکھے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے. لیکن ہماری انڈسٹری کی جو بات ہم کریں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، چاہے وہ کوکنگ شوز ہو رہے ہیں یا فیشن شوز ہو رہے ہیں، کوئی بھی ہے، کوئی صبح مارننگ شو لے کے دیکھ لیں آپ، کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا شو ہو رہا ہے. کبھی بھی آپ اس چیز کو دیکھیے گا، اور شاید دیکھا بھی ہو، شرم و حیا، پردہ، اسلامی اقدار، ان چیزوں کو ہر کوئی بھول بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت دے. ہر کوئی جو ہے یہ شیطان کے حملے ہیں، اس چیز کو سمجھے، محسوس کرے. ہر کوئی جو ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسانی وسواس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رہنے کی توفیق دے. اور سورہ ناس اور سورہ فلق کا آپس میں اگر کمپیریزن دیکھا جائے تو سورہ فلق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پڑھی. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان تھا. اور شرور کتنے بتائے؟ 3 شرور. ویسے تو مطلب سارے ہر قسم کا شر بتایا کہ جس سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن اسپیشلی بالخصوص کون سے شرور تھے؟ اندھیرا، پھر پھونکے مارنے والے یعنی جادو، اور پھر حسد کرنے والے، حاسد جب وہ حسد کرنے لگے. تو ایک صفت اور 3 شر بتائے. ٹھیک ہے، اور سورہ ناس میں اس کے اپوزٹ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا ذکر کیا اور ایک شر کے بارے میں ذکر کیا. کیوں؟ وہاں بھی مطلب ساری ایک صفت کا بتا کے اتنے خطرے بتائے، ان سے زیادہ کیا ہونا تھا کہ ہماری دنیا خراب ہونی تھی. دنیا میں مطلب اگر فرض کریں اندھیرے میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارا دنیا میں ہی کچھ ہو رہا ہے نا، کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا تو دنیا ہی ختم ہوگی نا. جادو سے یا حسد کوئی کر رہا ہے اور کچھ اس طرح کے الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، جادو کروا رہا ہے، تو ان چیزوں سے انسان زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ مر ہی جائے گا. تو دنیا خراب ہوئی. لیکن سورۃ ناس میں جو نقصان ہے وہ آخرت کا نقصان ہے. شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات، اتنی میجر صفات کا ذکر کرنے کے بعد اس شر کا ذکر کیا کہ اس شر سے تو انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں. یہ اس کا کمپیریزن ہے، یہ بھی اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ کتنے شرور اور کتنی صفات اللہ تعالیٰ کی سورۃ ناس میں بتائی گئیں اور سورہ فلق میں بتائی گئیں. تو اس چیز کو بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. تو مین اگین وہی چیز کہ ان چیزوں کو زندگی میں لانے کا طریقہ جو ہے وہ ذہن میں رکھا کریں اور کوشش کیا کریں، میں اور آپ ہم سب، کہ ان جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں بھی لائیں، تبھی فائدہ ہوگا نا اس کو پڑھنے کا. تو وہ کیا ہے زندگی میں لانا؟ کس کو ہے؟ سنت رسول جو ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو، اور اس کے بعد سنت رسول کو. یعنی سنت رسول اس سلسلے میں کیا تھی کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورۃ اخلاص، اور رات کو سونے سے پہلے بھی لازمی پڑھنے کا معمول بنائیں تاکہ سوتے ہوئے بھی ہم شیطان کے حملے سے بچے رہیں. اور صبح اٹھ کے وہی بات جو پڑھی تھی کہ گدی میں وہ بیٹھا ہوتا ہے چڑھ کے اور گریں لگائی ہوتی ہیں، تو صبح بھی اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھیں تو وہ بھی گریں کھلیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، جنات سے اور شیطان سے. اسی تصور اور احساس کے ساتھ من الجنت والناس، سے جنوں میں اور انسانوں میں سے. جی اب سورۃ ناس کا خلاصہ کیا ملا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص وسوسوں کے شر سے. سورہ فلق کا کیا تھا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد، اور یہاں پہ ہے بالخصوص وسوسوں کے شر سے. تو کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں. وہ کس طرح؟ سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص، سورہ فلق، یہ آپ نے دیکھنا ہے، دعا کرنی ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دے. پھر اپنا احتساب کریں کہ آپ کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہیں، کوئی بری حرکت کی ہو، برا کام کیا ہو، کوئی بری صحبت آپ نے اختیار کی ہو، یعنی دوست آپ کے برے ہوں، تو کوئی گندی باتیں یا انٹرنیٹ پہ کچھ غلط دیکھا ہو، یہ سارا کچھ آپ نے چیک کرنا ہے اپنی جگہ پہ، اپنے آپ کو خود، ہر انسان نے. اور اس کے بعد آپ نے پلان کرنا ہے کہ میں اب جس چیز کی وجہ سے آپ غلط طرف جا رہے ہیں آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ آپ نے پلان بنانا ہے. اگر دوستوں کی وجہ سے تو دوست چینج کریں، اگر ٹی وی کی وجہ سے تو وہ اس کا استعمال کم کریں، ختم کر دیں، یا اچھی چیزیں دیکھنے
پہ اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کریں. بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب شوز وغیرہ یا مارننگ شوز یا کچھ بھی اور انٹرٹینمنٹ کی چیزیں باقی دیکھیں. اچھے کاموں کے لیے لگا سکتے ہیں ٹی وی. آپ تلاوت لگا لیں, آپ کسی کا بیان لگا لیں, آپ اپنا یہ ریکارڈنگ سن لیں کسی بھی لیسن کی. میں صرف یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف ہمارے کورس کا دیکھیں, آپ کچھ بھی سن سکتے ہیں, قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز سن سکتے ہیں, بس آپ کو مطلب پتا ہو کہ یہ صحیح بندے ہیں جو بھی آگے بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد صرف اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا, اپنے سے جڑے لوگوں کو, اپنے معاشرے کو صحیح کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تبلیغ کرنا ہم سب پر ضروری ہے, ٹھیک ہے. انفرادی طور پہ تو آپ کریں کوشش, لیکن اجتماعی طور پہ بھی کوشش کریں. الحمدللہ ہمارا یہاں پہ قرآن پارٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر میں گرامر کا پارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم سبق نمبر 13 کی گرامر انشاءاللہ اب شروع کرنے لگے ہیں, اور اس میں ہم نے فعل مضارع شروع کر دیا ہے. ینصرو, یخلقو, یذکرو, یعبدو. اب ہم نے یہ افعال آج پڑھنے ہیں, اور ان کا ماضی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. گرامر چونکہ ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ, آپ میں سے کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں, ایکٹیو ہو جائیں, گہرے سانس لے لیں اور ہل لیں تھوڑا سا, تاکہ اب نیند جو ہے وہ بھاگ جائے. جی سسٹر نازیہ, آپ کا ہینڈ ریز ہوا, آپ کریں اس کی پریکٹس. ہینڈ ریز کیا ہے تو پھر جلدی سے, ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, آپ جلدی سے اس کو کر لیں. سسٹر نازیہ کو کہا تھا, اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو سسٹر افشیناز آپ کریں, آپ کا مائک انمیوٹ ہے. کیا ہوا, کہاں چلے گئے سب؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جی بالکل ٹھیک ہے, ویری مس گڈ. میری آواز نہیں آ رہی؟ اب آ گئی, آ گئی, آ گئی. پہلے نہیں آ رہی تھی کسی کی. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں عربی میں کون کون سی ہیں؟ سسٹر ناز عامر آپ بتائیں. اسم, فعل, حرف. ہم کیا پڑھ رہے ہیں اب؟ اس وقت ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ فعل ہے. فعل ہے, ٹھیک ہے. اسم, فعل مضارع. جی فعل مضارع. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص, جگہ, چیز کا نام یا صفت, ٹھیک ہے. اور حرف نام. جو ہیں وہ اسم اور جی فعل کو ملاتے ہیں, نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ملا. ہوتے ہیں. اور جی اسم کی پہچان بھی ہم سب کو یاد ہو گئی ہے, یہ سلائیڈ بار بار دکھائی جا رہی ہے, آپ کو شروع کے لیولز کی کانسیپٹ جو ہیں جی وہ بتائے جا رہے ہیں. فعل ہم نے شروع کر لیے ہیں الحمدللہ. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں, اب ہم فعل مضارع کی طرف چل چکے ہیں. اور عربی میں فعل آپ کو پتا ہے 3 حروف تہجی سے مل کر بنتا ہے. اکثر, سارے نہیں. ابھی جیسے آپ نے یوسویسو کا فعل آپ کو میں نے بتایا, اس میں 3 حروف نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس لیے یاد رکھیں کہ سارے فعل 3 حروف سے نہیں بنتے. QC3 میں انشاءاللہ آپ اس میں ایڈیشن بھی دیکھیں گے حروف میں, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے جو پڑھنے ہیں صرف QC1 میں, آپ ان کو دیکھیں. فعلا, فتح, نصر, ضربا, یہ جب آپس میں ملے تو ایک فعل بن گیا. کس طرح ملے؟ زبر تینوں پہ لگ گئی تو وہ ماضی کا ایک فعل بن گیا, یا کوئی بھی اور حرکات لگیں گی تو اس کے حساب سے ان کا ترجمہ بنتا جائے گا. فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل ماضی جو ہو گیا, فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر, اس میں حکم ہوتا ہے یا گزارش, کو انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تب پڑھیں گے. اچھا جی, ہم تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں. ماضی میں فعلا کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا, اس کے اینڈ پہ چینجز ہو رہی ہیں, یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ماضی ہے, ٹھیک ہے. جس کی ٹیل پہ چینجز ہوں گی وہ ماضی ہے, اور جس کے شروع میں چینجز آئیں گی, جس کی ٹاپ پہ, ٹپ پہ, چونچ پہ یا ہیڈ پہ کہہ لیں, وہ کیا ہے؟ وہ مضارع ہے, فعل مضارع. فعل مضارع. جی, اور ان افعال کے پیٹرن پہ, ان کے وزن پہ تقریباً 18,000 افعال جو ہیں ان کے وزن پہ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وزن یا سٹائل ایک ہی بات ہے, اس میں کنفیوز نہیں ہونا, آپ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ سب کو. ان کے سٹائل پہ, ان کے پیٹرن پہ آنے والے جو افعال ہیں ان کی بات ہوتی ہے. یہ وزن, اوزان, ٹھیک ہے, اسی کو کہتے ہیں. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایک پیٹرن سیمپل کے طور پہ فعلا کو لیا تھا.
اور آگے اب ہم نے دوسرا سیٹ پڑھنا ہے. اچھا یہاں پہ سیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں, سیٹ کہہ لیں, اس کو باب بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو وزن بھی کہہ سکتے ہیں, پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں, سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, باب یا وزن والا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو 4 افعال کا سیٹ ہے نا, یہ ایک باب ہے. پہلا باب ہم نے کون سا پڑھا, جو ہم نے کل پڑھا تھا, اس میں کیا تھا, فعل, جعل اور فاتحہ, وہ ایک باب تھا. یہ دوسرا باب ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلا سیٹ تھا, یہ دوسرا سیٹ ہے, یعنی وہ ایک باب تھا, یہ دوسرا باب ہے. ماضی میں سب ایک جیسے تھے سوائے سامیہ والے باب کے, کیونکہ اس کے سینٹر والے حرف پہ ماضی میں ہی چینج آ گیا, یعنی زیر آ گئی, تو اس سے فرق پتہ چل گیا. لیکن پہلے جو 3 سیٹ تھے ان میں چینج نہیں آیا ماضی میں. وہ چینج کہاں آئے گا, وہ مضارع میں آئے گا. ٹھیک ہے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو ہم نے الگ سیٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں, سمجھ لیں. یہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ, یہ ایک باکس ہے, باکس نہیں بنا, یہ تو سرکل عجیب سی شیپ بن گئی ہے. بہرحال گزارا کریں, اس پہ ایسے ہی لکھا جائے گا. یہ ایک خانہ ہے, ڈبہ ہے, یا گھر ہے, یا کیا کہہ لیں اس کو, جو بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا بہتر بنا ہے. بہرحال یہ 4 باب آپ کو بتائے تھے, 4 سیٹ ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے, ان کے 4 سیٹ کے جو افعال ہیں وہ آپ کو یاد ہیں, وہ کل میں نے پوچھے تھے, آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے بتائے تھے. ٹھیک ہے, پہلا جو ہے اس میں کون کون سے ہیں بتائیں ایک دفعہ پھر. کوئی بھی بول دے. پہلے سیٹ میں جعل فاتحہ. فعل, جعل اور فاتحہ. ٹھیک ہے, وہ 3 ہم نے اس میں پڑھے تھے پہلے سیٹ. ٹھیک ہے, پہلے سیٹ میں ہم نے وہ 3 پڑھے تھے. اچھا, اس باب کا جو نام ہے نا, اب ہم ان کے نام بھی یاد کریں گے. ان کا نام کیا ہے, فے باب. ٹھیک ہے, فے باب. فے کیوں ہے, اس میں فاتحہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا نام فے ہے. جو فاتحہ کے پیٹرن پہ آئیں گے, یعنی جو فرق آئے گا مضارع میں, اس کی وجہ سے ہم ان کے باب بنا رہے ہیں. وہ آج ڈفرنس جو ہے وہ پتا چل جائے گا. لیکن جو فاتحہ سے یفتہو کے پیٹرن پہ آئیں گے نا, یفتہو یا یفعلو یا پھر یجعلو, اس طرح کے پیٹرن پہ آئیں گے, وہ ہم اس خانے میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, بغیر سوچے سمجھے ہم نے اس فعل کو اس خانے میں ڈال دینا, اس گروپ میں ڈال دینا ہم نے. کون سے گروپ میں, فا گروپ میں. پہلا سیٹ جو ہے وہ فا گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فا باب, بے الف با, بے باب ہوتا ہے نا دروازہ, یہ وہ والا لفظ ہے باب. ٹھیک ہے, پہلا باب فا باب ہوتا ہے. دوسرا جو باب ہے اس کا پہلا جو ہے فعل, وہی اس کا لیڈر بن جاتا ہے, یعنی نون باب. دوسرا باب کیا ہے, دوسرا باب ہے نون باب. نون باب. ٹھیک ہے, سب کا جو پہلا فعل ہوتا ہے نا وہی اس کا لیڈر بنتا ہے. بس فاتحہ والے میں نا وہ لاسٹ والا بن گیا. ٹھیک ہے, دوسرا باب ہے اور اس کا نام کیا ہے, نون. اب اس پیٹرن پہ جو بھی فعل ہوں گے, بہت سارے فعل ہیں, لیکن ہم نے جو پڑھے ہوئے ہیں نا, بس ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے, کیونکہ یہی اگر آپ کے یاد ہو گئے تو آپ بہت سارے جو ہیں افعال اسی پیٹرن پہ بنا سکتے ہیں, جیسے ہم کل بھی پریکٹس کی تھی. تو یہ ہو گئے نون باب. اچھا, تیسرا جو ہے, تیسرا سیٹ ہم نے جو پڑھا تھا اس میں کیا پڑھا تھا, بتائیں مجھے, بتائیں نا, کوئی تو بولا کرے. دارابا پڑھا تھا نا, دورابا. تیسرا جو ہم نے سیٹ پڑھا تھا کہ سامیہ والا جو ہے نا 3 نیچے, وہ الگ باب میں آئیں گے. دعات جو ہے یہ ایک سیٹ ہے, لیکن ایک اکیلا تھا اس لیے اس کو اس کے ساتھ ہی پڑھا ہے, لیکن ہوتا یہ الگ ہے. یہ تیسرا جو سیٹ تھا اس میں صرف دعات, جو اس کا نام بنے گا وہ دعات, اور فعل ابھی ہم نے اس میں صرف دورابا پڑھا ہے. چوتھا جو ہے سیٹ یا باب, اس کا نام ہے سین. سامیہ سے سین. سین بڑی گندی سی بنی ہے, خیر سمجھ آ گئی نا آپ کو. ٹھیک ہے, پہلا جو باب ہے اس کا نام ہے فا یعنی فے, دوسرا نون, تیسرا دعات, اور چوتھا سین. ان کے جو پہلے ہیں نا انہی کے نام پہ. صرف فاتحہ جو ہے وہ
लास्ट वाले से है, वरना जो बाकी है ना उनके नाम से ही है, ठीक है। समझ आ गई इनकी? बस ये थोड़ा सा समझ जाएंगे ना, ये आपको फर्क पता चल जाएगा कि हमने इनको अलग बाब में क्यों रखा है। पहला बाब फा बाब था, वो यफ्ताहू यफालू और यजालू से, और दूसरा बाब हम पढ़ने लगे हैं नासरा खलका ज़ाकरा आबदा। ये जो बाब है इसका मुजारे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग बाब में या नून बाब में इनको क्यों रखा। अच्छा, अब ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी तस्वीर लेके रख लें। ये अगर आपको याद हो गई ना तो आपको अफ़ाल सारे याद हो जाएंगे। पहला बाब कौन सा था? ये यहाँ पे लिखा हुआ है फा बाब, फातहा, बाब ठीक है, फातहा, और इसका मुजारे क्या है? यफ्तहू, फातहा यफ्तहू, ठीक है। और यफ्तहू तो हमने पढ़ लिया, इसी तरह यफअलू भी पढ़ लिया और यजलू भी पढ़ लिया। अब मुझे ये बताएं दूसरा बाब कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया नून बाब, नून बाब नून बाब, नून बाब नासरा के नाम से याद रख लें। नासरा तो हमने पढ़ा, लेकिन इस स्लाइड में आप मुझे बताएं यफ्ताहू और यंसुरु, इनमें डिफरेंस नजर आया कुछ? पेश का पेश का डिफरेंस तीसरे है, लेटर पे जो है वो पेश के ऊपर जो है वो दूसरे, हाँ पेश जी, है। तीसरा जो हर्फ है, तीसरा जो लेटर बनेगा उसमें ऊपर वाले में यफ्ताहू यानी फा बाब में तीसरे वाले पे जबर थी, ये देखें ता पे जबर है। तीसरा जो भी वहां पे फेल हर्फ हो, आपने बस तीसरा नंबर याद रख लें, क्योंकि फेल तो चेंज हो सकते हैं ना। वहां पे जबर थी फा बाब में, नून बाब में तीसरा जो भी हर्फ होगा उस पे पेश लगानी है। यही फर्क आपने अगर नोट कर दिया तो बाकी और कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है ना, इसका मतलब मुख्तलिफ होता है, वही प्रेजेंट और फ्यूचर का मीनिंग देगा, ना इसका स्टाइल मुख्तलिफ होता है इस सेंस में कि मुखातिब चेंज हो गए हों, कुछ भी चेंज नहीं आना सिवाय इस पेश के। आपने पूरे टेबल में सिर्फ जबर की जगह इस जगह पे सिर्फ तीसरे हर्फ पे पेश लगा देनी है, बाकी सारा टेबल वैसे ही बनता है। इसी वजह से इस तरह के जो फेल होंगे जिनके तीसरे हर्फ पे मुजारे में पेश आ रही होगी हम उनको नून बाब में रख देंगे, इसी वजह से इनके बाब बनाए हुए। क्लियर हो गई ये बात आपको? अब ये देखें, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, ये माजी था क्योंकि इसके एंड पे चेंजेस हो रही हैं। नसरा उसने मदद की, ठीक है। अब हम अगर इसका मुजारे देखें तो यंसुरु, इशारा भी थोड़ा सा ऊपर हो गया क्योंकि हमारा लेवल, अब लर्निंग का लेवल बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अपर लेवल पे आते जा रहे हैं तो हमारा इशारा भी ऊपर हो गया, ठीक है, इस तरह से याद रख लें। या फिर ये कि ये भी काम होना है इसलिए थोड़ा सा दूर का इशारा हम इस तरह कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। आई लेवल पे ऊपर, और फर्क क्या है? शुरू में चेंजेस हैं, पहली बात तो ये शुरू में चेंजेस हैं सिर्फ, ठीक है। या लग रहा है, ता लग रहा है, हमजा लग रहा है, या नून लग रहा है, ये सारा शुरू में चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? सेम वही चीज है जो हमने फातहा के साथ पढ़ी थी, सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है? तीसरे हर्फ पे जबर की जगह पेश आ रही है। तो नसरा से यनसुरु, यन वो मदद करता है या करेगा, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तनसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूं या करूंगा, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, ननसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। हो गई प्रैक्टिस? सिर्फ आपने वो जो स्वाद पे पेश है ना उसको पूरे टेबल में लेके जाना है उसी तरह, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपके सामने है, देखें सारा टेबल। अब मुझे कौन करवा ये इसकी प्रैक्टिस करवा के देगा? सिस्टर अब्दुल बसीर आप करवाएं। सिस्टर अब्दुल बसीर, यंसुरु यंसुरु तंसुरु अंसुरु अंसुरु तंसुरुना नंसुरु। ननसुरु, ठीक है। अच्छा, इसमें वही बात अगेन कि वाहिद जमा भी वैसे ही बनेगी। यंसुरु की जमा क्या होगी? सिस्टर महविश बताएं, यंसुरु की जमा क्या है? यंसुरु की जमा यंसुरूना, यंसुरूना। और तंसुरु की जमा क्या है? तंसुरूना, और अनसुरु की जमा क्या है? नंसुरु,
नंसुरु, बिल्कुल ठीक है। नन, ठीक है, देखें वही पैटर्न, जमा वाहिद जमा का वही आपस में पेयरिंग किस तरह से बन रही है वैसे ही है जैसे हमने पीछे पढ़ी है, माजी में पढ़ी है या फाबाब में पढ़ी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और बोलचाल में यंसुरु का जवाब कहाँ आएगा? यंसुरु का जवाब कहाँ आएगा? यंसुरु में ही, ठीक है। यंसुरु का जवाब चेंज नहीं होता, उसी में आता है। यंसुरूना का भी चेंज नहीं होता, उसका भी उसी में आता है। तंसुरु का जवाब किस में आ जाएगा? यस अंसुरु में। और अंसुरु तंसुरूना का जवाब किस में आएगा? नंसुरु नंसुरु में। जी, अब सिस्टर नाहीद आप एक बार प्रैक्टिस कर लें बगैर तर्जमे के। सिस्टर नाहीद आप कर रही हैं? सिस्टर मैं करूं मैम? जी, यंसुरु यंसुरु यंसुरूना, तंसुरु आंसर, तंसुरूना नंसुर, यानी सबसे पहले यंसुरु फिर यंसुरूना, तंसुर तंसुरु आंसुरु, तंसुरूना नंसुरु। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ना तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह देखिए इसकी बोलचाल है, हल इंशाअल्लाह। यंसुरु, अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे नाम यंसुरु, नाम ठीक है? यंसुरु जी, हल यंसुरूना तो क्या कहेंगे आप सब? नाम यंसुरु बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ हल तंसुरु तो आप क्या कहेंगे? अंसुरु अगर मैं कहूँ हल तंसुरूना, नाम नाम नंसुरु, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अब ये कॉन्सेप्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर तो फेल के आखिर में पेश है तो वो उसकी असली हालत है बाय डिफॉल्ट, और उसमें क्या होता है, वो फाइल होता है काम करने वाला। और अगर उसके आखिर में जबर आ जाए तो इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी उसके ऊपर उस काम हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है। इसी तरह हम आगे अगर लिख दें हल यंसुरु ज़ैदन तो क्या होगा? क्या उसने, क्या वो मारता है क्या वो मदद करता है क्या वो मदद करता है ज़ैद की? तो आप क्या कहेंगे? नाम यंसुरु ज़ैदन, ठीक है, नाम यंसुरु ज़ैदन। हल यंसुरूना ज़ैदन, फिर क्या कहेंगे? नाम यंसुरूना नाम यंसुरूना ज़ैदन, क्या ज़ैदन, वो बिल्कुल सब ठीक मदद है। करते हैं ज़ैद की? जी, वो सब मदद करते हैं ज़ैद की। हल तंसुरु ज़ैदन, नाम ज़ैदन, ठीक है। और हल क्या तंसुरूना आप ज़ैदन, मदद करते हो ज़ैद की? नाम नंसुरु ज़ैदन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अब ज़ैदन। हाँ जी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वही पीछे वाले वही सेम कॉन्सेप्ट हैं और कोई इसमें चेंज नहीं है। अब आपको इसकी समझ आ गई है ना? अब आपको इसकी समझ आ गई है कि क्या चेंज है, ठीक है, वही सारा कुछ भी और चेंज नहीं है सिवाय इस एक पेश के। बस इसकी वजह क्या है, ये वजह आपने नहीं पूछी। वजह सिर्फ ये है कि अरबी जिन्होंने बनाई उनको ये पेश के साथ पढ़ना ज्यादा आसान लगा या खूबसूरत लगा। हर जुबान की खूबसूरती की भी तो होती है ना, तो जो उस जुबान में उनको अच्छा लगा उन्होंने वो बना दिया। क्योंकि ये जुबान और ये स्टाइल हर चीज पहले से मौजूद है, हम नई जुबान नहीं बना रहे, कोई नए अल्फाज नहीं बना रहे, जो बने हुए हैं हम उनको सीख रहे हैं। तो जो वहां पे चीज लगी हुई थी हमने इस तरह से पैटर्न बना दिए कि अच्छा यहाँ ये उन्होंने रूल अप्लाई किया, यहाँ ये लगाया है। तो हम अपनी याददाश्त के लिए, क्योंकि हमें हमारे लिए चैलेंज है कि हम ये जुबान सीख रहे हैं, तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह कैटेगराइज कर लिया है, ठीक है। सिर्फ ये वजह है और कोई वजह नहीं है। इसी तरह खलाका का कौन करवाएगा? सिस्टर वालिया आप करवाएं। यखलुकु यखलुकूना तखलुकु अखलुकु तखलुकूना नखलुकु। चलें ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब अगर आपको मैं कहूँ इसकी जगह, जैसे कल मैंने आपको हासदा का करवाया था, ठीक है, हासदा का जो फेल है वो असल में इस बाब में आता है, उसमें हासदा से यासुदु जो बनेगा, यासुदु सीन पे पेश आएगी, ठीक है। कल वो पैटर्न के लिए करवा तो दिया, लेकिन आपने अब याद रखना है, हमने ग्रुपिंग कर ली तो वो हासदा जो है वो इस नून वाले बाब में आना है। तो कैसे बनेगा?
यहसुदु, यहसुदूना, ठीक है, यहसुदु, यहसुदूना, तहसुदु, अहसुदु, तहसुदूना, नहसुदु। इसी तरह जो अफ़ाल आपको इस पैटर्न पे नजर आएंगे आपने इनको नून बाब में डाल देना है। जैसे खलाका से यखलुकू बना, यखलकू नहीं बना, यखलुकू बना, यखलुकूना। खलाका वो पैदा कर, उसने पैदा किया, यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। इसकी बोलचाल जी सिस्टर नाजिया आप सवाल करें, सिस्टर नाहिद आप जवाब दें। जी ठीक है। हल यखलुकु, ला यखलुकु, हल यखलुकुना, ला यखलुकुना, हल तखलुकु, ला अखलुकु, हल तखलुकुना, ला नखलुकु। आवाज आ रही है? ला नखलुक। यस यस आ रही है। मैम की आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है? जी अब आ रही है। चलें ठीक है, अब आ रही है ठीक है। मैंने कहा इंटरनेट की वजह से शायद मसला हो रहा है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट वही अगेन जाइदुन और जाइदन वाला, शैउन और शैअन, ठीक है। जब हमने कहा कि कोई चीज पैदा हुई तो चीज के ऊपर काम हुआ, तो हम फिर शैअन लगाएंगे या शैउन लगाएंगे? शैअन लगाएंगे, ठीक है, शैअन लगाएंगे। हल यखलुकु शैअन, बताएं आप सब बोलें, हल ला यखलुकु। यखलुकु शैअन, ला जी, यखलुकु शैअन, हल यखलुकूना शैअन, ला यखलुकुना शैअन, हल तखलुकु शैअन, ला ला अखलुकु ला शैअन, तखलुकु शैअन, हल तखलुकूना शैअन, ला ला नखलुकु नखलुकु शैअन, ला नखलुकु शैअन। जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। मन यखलुकु, कौन चीजों पैदा को करता है? अल्लाह यखलुकु, अल्लाहु अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह यखलुकु। अब ये देखें यखलुकु, अल्लाह के अल्लाह ऊपर, यखलुकु। अल्लाह के ऊपर पेश आ गई, यानी यखलुकु में जो पैदा करने पेश वाला फाइल है, काम करने वाला है, वो अल्लाह है। तो हम फिर वो नहीं कहेंगे, हम सब्जेक्ट अल्लाह कहेंगे, सब्जेक्ट ठीक यस है। अल्लाह पैदा यस। करता है या करेगा। अच्छा अब ये कौन प्रैक्टिस करेगा? सिस्टर, आप बाकी लोग कहाँ हैं? सिस्टर नाज आमिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगी? जी। यज़कुरु वो जिक्र करता है, जी यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह। और सिस्टर नजमा आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरुना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरुना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये होमवर्क मतलब इसको थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर भी ना होमवर्क होता है लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस करवा लेते हैं। जी आबदा से या अबुदू। अब यहाँ आपको मजा आएगा, हमने ना अबुदू का फेल पढ़ा था सूरह फातिहा में। अब यहाँ ये देखें टेबल में वही फेल आ गया। अब आपको मजा आएगा पढ़ने का ना। अब कौन करेगा? सिस्टर साइमा तारिक आप करें इसकी प्रैक्टिस। सिस्टर महविश आप कर लें। याद करता है अबुदु, याबुदू वो मैं इबादत करता कर है। रही हूँ। जी याबुदु वो सब इबादत करते हैं, आप इबादत करते हैं, आबुदु करता हूँ, सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम सब इबादत
जी सॉरी, इंटरनेट का मसला हो गया, मैं बस स्लाइड शेयर कर दूं। आवाज आ रही है अब आपको मेरी? जी आ रही जी है। आ रही है। जी ठीक है। याबुदू का हम टेबल कर रहे थे। जी याबुदूना। याबुदू वो इबादत करता है, जी जी याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब ये देखें ना, यहाँ पे नाबुदू जब हमने वहां पढ़ा था तब आपको नया नया और मुश्किल लग रहा होगा, पता नहीं क्या चीज है ये। लेकिन अब आपने जब उसका पूरा टेबल पढ़ लिया और अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम लफ्जों की मीनिंग भी समझ रहे हैं, तो कितना मजा आया ना आपको। ये देखें, नाबुदू वाला फेल जो है आपके सामने आ गया, इसी तरह नस्ताइन वाला फेल भी ऐसे ही इनमें से कहीं से निकला है। ठीक है, वो आगे ज़ाहिर है वो ज़्यादा हरूफ वाला है, तो इंशाल्लाह वो आगे नेक्स्ट लेवल्स में आप पढ़ेंगे। तो सिस्टर नाहीद, आप भी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें। जी, याबुदू वो इबादत करते हैं, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसकी वाहिद जमा मुझे बताएंगे, नाबुदू का वाहिद क्या है? जी नाबुदू का वाहिद हो जाएगा आबुदू। वेरी गुड। और याबुदूना का वाहिद क्या होगा? याबुदून का वाहिद है याबुदू। याबुदू। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जी इसके टुकड़े हम जी कर सकते हैं, याबुदूना के जी टुकड़े जी होंगे? नो। नहीं मैम। नहीं नहीं, इनके होंगे। टुकड़े नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। ये जो अफाल इनके टुकड़े नहीं होंगे। अफाल बन रहे के हैं, टुकड़े नहीं होते। जी अफाल के इस तरह टुकड़े नहीं होते, क्योंकि वो पूरा का पूरा लफ्ज जो है उस सांचे का, उस लफ्ज का हिस्सा बन गया। फॉर्मूला पूरा एक बन गया जब, तो एक चीज बन गई, वो हम अलग से नहीं उसके टुकड़े कर सकते। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और चले, यहाँ पे तो हो गया सारा, हमारा छुट्टी का टाइम भी हो गया। नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम क्या है? अपने साथी से कुरान की बात करें। हम रोजाना हजारों बातें घर में करते हैं ना, घर वालों से, दोस्तों से, मतलब घर में कोई भी हो, फैमिली मेंबर्स हैं या कहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या शाम को बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जैसे छोटे अगर हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, तो ये मतलब हम बातें और बहुत सी करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो गई, तारीख पे, हिस्ट्री पे, और सियासत पे। तो क्यों ना हम इनमें से जो बातें करने का सेशन है उसको भी अपने सवाब में लिखवा लें। लेकिन वो किस तरह से होगा? जब हम उसमें कोई कुरान की बात करेंगे, कोई सुन्नत की बात करेंगे, तो ही वो हमारी महफिल जो है वो भी सवाब में कंसीडर होगी। तो अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बात किया करें इस कोर्स के बारे में, ताकि आपका अपना जो कॉन्सेप्ट है, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो वो आपके कान भी सुन रहे होते हैं, तो आप वो ज्यादा अच्छा लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत जो है आपने ले लेनी है और उस पर बात करनी है कि आपको इसके बारे में क्या क्या पता है। यहीं से शुरू कर लें आप। ये कुल औज़ु बि रब्बिन नास है, इसी को पकड़ लें और घर में किसी से भी बात करें कि मैंने आज इसके बारे में ये सीखा, या मैं आपको आज नई चीज बताती हूँ। ठीक है, तो इसम है, फेल है, हर्फ है, या वाहिद जमा है, या जो भी आपने उसके बारे में आप तक सीखा है, आप उसको बात करें किसी के साथ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अजर देगा, और बेहतरीन लोगों में अल्लाह ताला हम सबको शामिल करे, क्योंकि ये हदीस हम सब जानते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू। अगर हम सीख रहे हैं तो भी हम बेहतरीन में हैं, और हमने इसको आगे सिखाना भी है। तो अगर आपकी वजह से कोई एक भी लफ्ज सीख जाए कुरान का, तो इससे ज्यादा बेहतरीन काम और क्या हो सकता है। तो आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि इसको दूसरों के साथ डिस्कस करें, बात करें, अगला भी सीखे, आपका अपना भी जो है वो लर्निंग वो ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान के 32,111 अल्फाज जो हैं वो सीख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम साथ होमवर्क नहीं भूलेंगे और इसके साथ साथ अपना इंतखाब भी नहीं भूलेंगे। रब्बी जितनी इल्मा पढ़ने की आदत बनाएं और टीचर बनने की कोशिश करें। इस सबक को इस अंदाज से सीखें कि आपने आगे सिखाना है, और आपको हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी देंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।